السلام علیکم ناظرین، آ، میں ہوں محمد ابراہیم اور آج ہم پڑھ رہے ہیں نظم کے بارے میں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نظم کیا ہوتی ہے، نظم کے اصناف اور نظم کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اردو میں نظم نگاری کا ارتقاء اور آغاز اور ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ دیگر اصناف سخنی کی طرح نظم گوئی کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ دکن، جس کو دکشن کہا جاتا ہے، اردو میں جو دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ ہے، اس کے اتر بھی ایک دبستان ہوا کرتا تھا جس کو دبستان دکن کہا جاتا تھا۔ اردو کا یہ دوسرا گہوارہ تھا شمال کے بعد میں۔ شمال میں اردو کو جس نظریے سے دیکھا جاتا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اردو تھی جس کو ہندی یا ہندوی بھی کہا جاتا تھا، ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا، یا اس کو ریختائی زبان بھی کہا جاتا تھا، اس کو مخلوط زبان بھی کہا جاتا تھا۔ وہ شمالی ہند سے نکل کر دکن کے نوابوں تک، سلاطینوں تک، ادباؤں تک، شعراؤں تک وہ پہنچ گئی، اور وہاں کے بڑوں نے اس کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا، نازوں سے لیا، اس کو پالا پوسا اور اس کا تعارف دوبارہ سے شمال میں کروایا، اور شمال نے پھر واپس اس کا بڑے احترام سے اور بہت اچھا، بہت ہی لائق طریقے سے، بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی محبت سے دوبارہ دکن سے اردو کو لیا اور دکن کے۔ لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ دکن ہی کیوں، حالانکہ اس کی جتنی بھی اردو کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پیدائش تو شمال ہند میں ہو گئی تھی۔ امیر خسرو کے ذریعے سے بتاتے ہیں، امیر خسرو کے وقت سے اس کی بیل بوٹ تو پڑی گئی تھی، مگر اس کو عروج نہیں بخشا، اس کا اتنا احترام اور اتنا عزت نہیں ہوئی، اس کی عزت ہوئی دکن میں۔ تو جیسی دوسری اصناف ہیں اسی طرح سے نظم جو اصناف ہے اس کی بھی ابتدا دکن سے ہوئی تھی، اور دکن سے کس نے اس کی ابتدا کی اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ دکن میں ایک صوفی بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بندہ نواز گیسو دراز، جو تخلص اختیار کرتے تھے شہباز کا۔ انہوں نے، یہ کہا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی نظم جو کہ اردو میں تھی اس کو کہا اور لکھا، جو کہ تھی چکی نامہ، یعنی کہ چکی نامہ کو اردو کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ چکی نامہ جو کہ صوفی بزرگ بندہ نواز گیسو دراز شہباز نے لکھی تھی، چکی نامہ، اس کو اردو کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر ہم اردو میں نظم دیکھتے ہیں دکن میں تو ان کے نظم نگار ہیں جو کہ ابھی میں نے بتایا ہی تھا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ بھی صوفی بزرگ ہیں، اور باقی برہان الدین جانم، یہ بھی ایک صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی نظمیں کہی ہیں ان کے بعد۔ اور اس کے بعد جو سلاطین ہیں، جو دکن، بیجاپور اور گولکنڈہ کے نواب تھے جن کو قلی قطب شاہ کہا جاتا تھا اور دوسرے علی عادل شاہ ثانی کہا تھا، انہوں نے بھی دکن میں اردو نظم کو رواج دیا، عام کیا اور لکھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اردو نظم کا ابتدائی دور شمالی ہند میں، شمالی ہند کا مطلب ہوتا ہے اتر بھارت میں، جس میں دہلی اور لکھنؤ، رامپور وغیرہ سلاطین جگہ تھیں، تو ان میں نام آتا ہے شروعاتی زمانے میں انقلاب زمان ظافر جٹلی نے لکھی تھی، دوسرے تھے حاتم اور تیسرے تھے فائز افضل جھنجو بھی تھے۔ لیکن بہت زیادہ ان چیزوں کو مقبولیت نہیں ملی تھی، مقبولیت ملی نذیر اکبر آبادی سے۔
نذیر اکبر آبادی حالانکہ یہ میر تقی میر اور سودا کے وقت میں بہت کے وقت سے تھے اور ان کے کنٹمپریری شاعر تھے، لیکن میر تقی میر نذیر اکبر آبادی کو کہیں سے بھی شاعر نہیں مانا کرتے تھے۔ کیونکہ اس وقت غزل کا رواج عام تھا اور نظم نگاروں کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی اور ان کی نظموں کو اگر ہم ان کا تبصرہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے پہلے عوامی شاعر تھے اور ان کا لقب بھی عوامی شاعر کے نام سے ہے۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی وہ آج کے دور پہ بہت ساری چیزوں میں فٹ بیٹھتی ہیں، جس میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، ہولی، دیوالی اور ہندوستان کے نہ کہ صرف مسلم تہواروں ہوں بلکہ اور دوسرے غیر مذاہب کے جو تہوار تھے، بارہ ماسے تھے، ان کے اوپر طبع آزمائی کی ہے، لکھا ہے۔ اس میں ہولی، دیوالی، بقرعید ساری چیزیں شامل ہیں۔ میر اور سودا کے دور میں نذیر اکبر آبادی تنہا ایسے شاعر تھے جنہوں نے روایت سے الگ ہٹ کر جو شاعری میں دوسری چیزیں جو ان کا رواج عام تھا، جیسے مثنوی تھی، جیسے مرثیہ تھی، جس میں قصیدے تھے، جس میں شعر عاشوق تھے، جس میں داستانیں تھیں اور جس میں خاص طور پر غزل تھی، ان سے الگ ہٹ کے انہوں نے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی نے نظم کو اپنا شیوا بنایا اور نظم میں طبع آزمائی کی اور نظم نگار کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اس وقت اتنی مقبولیت نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھے اور جس کے وہ قابل تھے، لیکن آج کے دور میں جب ہم ان کی نظموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ہم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نظم جدید کی بات کرتے ہیں تو نظم جدید ہے اس کی ابتدا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد یہ دونوں مل کے لاہور جاتے ہیں اور لاہور میں انجمن پنجاب لاہور کے نام سے ایک ادارے کی شروعات کرتے ہیں اور وہاں پر کرنل ہالرائڈ جو کہ وہاں کے لائبریری کے ہیڈ تھے، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نظم نگاری کریں اور نظم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی بات پہنچائیں۔ تو انہوں نے کرنل ہالرائڈ کے مشورے سے الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی اور شروعات کی، اور ہر سال ایک جلسہ منعقد کیا جس میں خاص طور پر نظموں کو پڑھا جاتا تھا، نظموں کو رواج دیا جاتا تھا، اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور بعد میں اس کا منقطع ہوا۔ تو یہ سلسلہ تھا، اس میں کوئی بھی ایک ٹاپک ہوتا تھا، کوئی بھی ایک موضوع ہوتا تھا، یعنی کسی کی ایک قافیہ دے دیا جاتا تھا، اس پر طبع آزمائی ہوتی تھی، نظم نگاری ہوتی تھی اور باقاعدہ اس کو سنایا بھی جاتا تھا۔ تو جدید نظم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں حالی اور آزاد کا نام سر فہرست میں آتا ہے۔ انجمن پنجاب سے باہر بھی بہت سارے شعراء تھے، اس میں اسماعیل میرٹھی، عبدالحلیم شرر، اقبال وغیرہ وغیرہ ہیں، اور ترقی پسند تحریک نے اردو نظم کو بھی ایک نیا دور بخشا، نئی جہت بخشی۔ اس میں فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، جتنے بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء اور ادبا ہیں ان کا نام آتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق، جس میں میراجی اور نیم راشد، تصدق حسین خالد تھے، اور دیگر دوسرے شعراء بھی ہیں جنہوں نے نظم پر طبع آزمائی کی ہے اور نظم سے اپنا تعارف لوگوں تک کرایا ہے، اور نظم میں زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں کہی ہیں۔ آزادی کے بعد بھی جب یہ اپنا پارٹیشن ہو گیا، اس کے بعد بھی دونوں ملکوں میں نظم کا جو رواج تھا، نظم کی جو لیک تھی وہ آگے بڑھتی گئی ہے، اور جس میں بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں عمیق حنفی ہے،
وحید اختر ہے، ابن انشا ہے، وزیر آغا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے نظم نگار اس میں شامل ہیں۔ تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا نظم کا ارتقاء، ابتدا، اور جو جب سے نظم کی ابتدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک جو بھی تحریک چلی ہے، چاہے وہ علی گڑھ تحریک ہو، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، چاہے حلقہ ارباب ذوق ہو، چاہے انجمن پنجاب لاہور ہو، کوئی سی بھی تحریک ہو، اس کے بعد سے کافی نظم کے اوپر طب آزمائی کی گئی ہے، اور موضوع کے اعتبار سے چونکہ نظم زیادہ اہم ہے اور زیادہ لائق ہے، جس میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور جس میں کسی بھی طرح کی کوئی مواد کی، کسی بھی طرح کی کسی ٹاپک کی، کسی موضوع کی، ہے نا، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور جامع اور واضح طور پر ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کا رواج عام ہے۔ السلام علیکم۔